آپ 5 باغوں کی سیر سمجھے، یہ جو 5 جہان ہیں، فرمایا 5 تن ہیں اور 5 تن کے صدقے مومن 5 جہانوں کی سیر کرتا ہے۔ پہلا جہان عالم ارواح، روحوں کا جہان، جہاں ہم سب کی روحیں تھی۔ اللہ نے پہلا جلسہ کیا، ساری روحیں اکٹھی کی، الستو بربکم، اے روحو میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے پھر آقا سے سنا تو انہیں ریپلائی کرنا آ گیا، قالو بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے نبیوں کو اکٹھا کیا، میثاق النبی جینا، نبیوں سے اللہ نے پکا وعدہ لیا۔ اس وقت جسم نہ تھے، ہم سب کی روحیں تھیں، اور پھر نبیوں کی روحیں تھیں، وہ ایک جہان تھا۔ تو امام جابر صادق کہنے لگے، جابر تجھے پتہ ہو یا نہ ہو، تو تھا صحیح وہاں۔ یہ تیری بے خبری ہے، یہ تیری بے علمی ہے کہ تو بے خبر ہے، مگر اس مالک کو پتہ ہے وہ تیرا ایک جہان تھا۔ تو وہاں سے چلا، پھر دوسرے جہان ماں کے پیٹ میں آیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پروسیجر سمجھاؤں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہوا؟ فرمایا یہ 40 دن کا ایک وقفہ تھا، اور 40 دن کے تیرے 4 سٹاپ تھے۔ 40 کو 4 سے ضرب دے 120، جوابت ہے وہ 30 کو 4 سے ضرب دے 1 ماہ کا پیریڈ۔ تو اس طرح تو 4 ماہ 120 دن اپنی ماں کے پیٹ میں پہلے بے جان رہا۔ پہلے یہ تھا کہ پانی جمع ہوا خون بنا، جمع ہوا خون بوٹیاں بنا، بوٹیوں سے ہڈیاں بنی، ہڈیوں پہ پھر بوٹیاں چڑھائیں، پھر ایک ڈھانچہ دیا۔ لیکن ماں کے پیٹ میں جب تمہیں 4 ماہ ہو گئے، پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اللہ نے تجھ میں اپنی روح ڈالی۔ اب میرا دل کرتا ہے ہم اوپر نہ بیٹھے ہوتے، کسی غار میں بیٹھے ہوتے، میں یہ بات بھی بتا دیتا، یہ کیا چکر ہے، میں نے اپنی روح ڈالی ہے۔ یہاں کبھی سلطان باہو تڑپے گا، کہیں بابا فرید تڑپے گا، کہیں داتا گنج بخش تڑپے گا، کہیں بلے شاہ کہندہ اللہ اے تے اصل گل آئی، اے تے میں اپنی شاعری کہندہ رہا کہ تو عام نہیں سمجھ، تیرے اندر کدی روح ہے۔ لیکن یہ موضوع ہے، اس کے لیے کئی 100 گھنٹے چاہیے۔ بہرحال تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں پھر تیرے جسم میں تیری روح آئی، لیکن جب اتنا تو ماننا، پہلے 4 ماہ تو بے جان تھا، لیکن بچہ پیدا ہو 7 ماہ کے بعد، 7 ماہ بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور زندہ بھی رہتا ہے۔ پھر بچہ پیدا ہو 8 ماہ 10 دن کے بعد۔ چل جعفر مولا فرما رہے ہیں کہ اے جابر اتنا تو ماننا، تو اس جہان میں 4 مہینے 10 دن زندہ رہا، وہ تیرا ایک جہان تھا۔ تجھے ماں کی ناف سے غذا ملتی تھی، تیرے رزق کا انتظام ہوتا تھا، اللہ تیرے رزق کا انتظام کرتا تھا، مفت میں روٹی، مفت میں سالن، یعنی پیار سے ویسے کہہ رہا ہوں، وہ تو غذا ہے، پانی ملتا ہوگا، خون ملتا ہوگا، اس میں روٹی پانی کہاں، لیکن ایک غذا ہے۔ لیکن تجھے ٹینشن نہیں تھی، تو موج میں تھا۔ لیکن جب 8 ماہ 10 دن پورے ہوئے یا کچھ دن اوپر نیچے، تو آیا تیسرے جہان میں جسے عالم دنیا کہتے ہیں۔ پچھلے جہان کا نام تھا عالم باطن، پہلا عالم ارواح، دوسرا عالم باطن، یہ جس میں بیٹھے ہیں یہ عالم دنیا، یہ تیسرا جان۔ مولا نے فرمایا اب بات سمجھانا آسان ہے کیونکہ اس کے تو بڑا جانتا ہے، پچھلے 2 سے تو بے خبر ہے، اسے تو جانتا ہے۔ فرمایا اب دیکھ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، ابھی سمجھ آئے گی۔ تو پچھلے جہان میں خوشحال تھا، رزق کمانا نہیں پڑتا تھا، مفت میں ملتا تھا، تیرا کنیکشن تیری ماں کی ناف کے ناڑ سے تھا، تیری ناڑ ناف والی، وہ نالی، وہ رگ ماں کی ناف سے جڑی تھی، تجھے ٹینشن ہی کوئی نہیں، مفت میں غذا آ رہی ہے، تو پرورش پا رہا ہے۔ اگلے جہان آیا، بھوک لگی، پیاس لگی، تو چیخیں مارنے لگ گیا، بچہ پیدا ہو تو روتا ہے۔ تو مولا جعفر صادق کہنے لگے تو تیسرے جہان آیا تو پھٹ رویا، وہ کتھے ہو جڑی غذا اتھو ملتی سی مفت چی، ہون تے جب تک کوئی منہ نال فیڈر نہ لاوے تا غذا کوئی نہیں، کوئی کما کے نہ لے آوے تے غذا کوئی نہیں، جے بڑا ہو کے اپنے ہاتھ نال نہ کماوا تے غذا کوئی نہیں، رزق کوئی نہیں، او میری موج کتھے، تو آیا تو رویا، کیوں؟ تو نے پچھلے جہان کو چھوڑا ہے، تو نے جس جہان کو چھوڑا وہاں کی موت ہے، لیکن تیری تو سیر ہے۔ میزبان فرما رہے ہیں تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں پلیز، تاکہ بعد والے دوستوں کو آسانی ہو، لیکن گفتگو میں وقفہ آیا تو آپ آقا کی ذات پر، آقا کی آل پر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا دیکھ تو نے ایک جہان کو چھوڑا، تجھے تو پتا ہے کہ تو کسی چیز کو چھوڑ چکا ہے، بڑی توجہ، آپ توجہ ہٹا رہے ہیں، بعد میں الزام میرے سر آئیں گے کہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو نے ایک جہان کو چھوڑا، وہ مرا نہیں، تو غیب نہیں ہوا، تو ختم نہیں ہوا، تیرا خاتمہ نہیں ہوا، تو برباد نہیں ہوا۔ اے لفظ 10 سال ان کسی رول رہے ہو، تو برباد نہیں ہوا، تو
تو ہلاک نہیں ہوا اور تو ختم نہیں ہوا، تو ایک جہان سے اگلے جہان سیر کرنے آیا ہے، کیوں کہنے موت آئی ہے؟ او مومنہ علم نو سمجھ، تو مومن ہے بڑی باتیں سمجھا کر، تو کیوں چھوٹی باتیں کرتا ہے؟ تو مولا جعفر صادق کہنے لگے تو نے دوسرا جہان چھوڑا، کسی کو لگا یہ موت آئی ہے، لیکن جن کے بیچ میں تو آیا تیری ماں بڑی مسکرائی، تیرا باپ بڑا مسکرایا، تیرا ماموں بڑا مسکرایا، تیرا چچا ہس ہس کے پتہ نہیں کہیں لوٹ پوٹ تھا، کوئی مٹھائی کی ٹوکریاں، کیوں؟ تو جس جہاں میں آیا ادھر کی یہ زندگی ہے۔ میں نہیں سمجھا سکا، تو جس جہان میں آیا ادھر کی زندگی، بس جسے چھوڑا وہاں کی موت ہے۔ اور میں چل آگے چل، مولا جعفر صادق سمجھانے والے اور بات سمجھنا ہے، اور میں جعفر سن یار آگے چل، پھر تو چوتھے جہان جانے لگے گا عالم برزخ، پھر تو جب اس جہان کو چھوڑے گا تو جنہیں چھوڑے گا وہ روئیں گے، تیرا والد، تیرا بھائی، تیری زوجہ، تیرے بچے، چونکہ تو ان کو چھوڑ رہا ہے، اور جدائی ماما تو پوچھ موت ہوں دیئے، پاویں پتر تجھے شہر ہی چلا جاوے، کہن دیئے جدوں دا پتر بچھڑے میں نو موت لگ دیئے، حالانکہ بچھڑا ہی ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہوا نا، کبھی مل جائے گا نا، لیکن وہ جتنا دل برداشت کرتا ہے اسی کو موت کہتی ہے، لیکن بڑوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، کہن دے ایتھی نہیں ملے تھے اگے تھے مل لوانگے۔ تو حضرت جابر پاک فرمانے لگے دیکھ تو عالم برزخ میں آگے جائے گا نا، جن کو تو چھوڑے گا وہ رو رہے ہیں، کیونکہ تیرا چھوڑنا موت، تیری جدائی موت، تیرا بچھڑنا موت، لیکن جب تو قبر میں جائے گا جو تیرے پہلے والے آگے چلے گئے ہیں، تیرے بزرگ دادی اماں اگے، دادا اگے، نانی اماں پہلے اگے، وہ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں، او سجن آیا جے آج ہم سے ملنے آ گیا، ان کو کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ وہ لہروں بہروں میں ہیں، وہ جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، وہ چونکہ مانی تھے، ماننے والے تھے، اگر بہشت میں ہیں، اگر جنت میں ہیں، وہ تو تیرے آنے پہ خوش ہیں، تجھے کیونکہ اگلے جہان میں زندگی ملی ہے، تو جن کے پاس گیا ہے وہاں زندگی ہے، جن کو چھوڑا ہے ادھر موت ہے۔ جابر کہنا حضور باس کرو ہے گال سمجھ آگے، ساری زندگی کدے فزکس پڑھی کدے کیمسٹری پڑھی، ایڈی وڈی گال زندگی موت دی حضور تسی انج سمجھائیے، میں بھلا پھردا ہوں، مر جاسا موت ہے جاسی پتہ نہیں ہلاک ہو جاسا برباد، پر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ مومن کی سیر ہے، تو ایک جہاں سے دوسرے جہان، دوسرے جہان سے تیسرے جہان، پھر چوتھے، پھر پیر نصیر کہتا ہے پھر پانچویں جہان ہم نے عالم آخرت میں جانا ہے، کہتے ہیں موت کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں بس انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، پھر پنجتن پاک کی زیارت ہے، 12 اماموں کی زیارت ہے، 14 معصومین کی زیارت ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات کہہ تو قبر سے اٹھے گا کیوں نہیں، تو چھلانگے لگا کے اٹھے گا سائیوں کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ عالی جناب میں ابھی بھی پریشان ہوں کہ میں نے پیغام بہت زیادہ دینا تھا لیکن میں نے کچھ دیا ہی نہیں، میں اتنا بولا ہی نہیں، اور جلدی سے پورے 11 وہ پورا 1 ہو گیا، 10 منٹ کا ٹائم ہے، ایک بہت بڑی بات میں نے ابھی بھی سمجھانی ہے، چلے 10 منٹ میں سمجھا لیتا ہوں۔ مجھ پہ اکثر ایک ایلیگیشن ہوتا ہے کہ جس صف میں آپ کھڑے ہو، تھوڑی جی بریک گل ہوں توجہ منگسا توڑے کلو زبردستی، تھوڑی سی بریک بات، عامر ٹھیک ہے محبت دینی چاہیے تو دیا کر، ہر ایک کو محبت دے، سارے اگر اللہ کے بندے ہیں تو محبت کر لیں ان سے، ہم تمہیں منع نہیں کرتے، لیکن ایک تیرے میں تھوڑی سی خامی ہمیں نظر آئی ہے، تو جس صف میں کھڑا ہوتا ہے، صف کا معنی سمجھ لو، میں وضاحت میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، جس صف میں تم کھڑے ہو، جس لائن میں تم کھڑے ہو، زیادہ تنقید اگر ان سے غلطی ہو جائے ان پہ کیوں کرتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نکی دی مثال نال گل سمجھانا، تسی میرے قریبی دوست ہو، عالی جناب بیٹھے نے میرے قریبی دوست ہیں، ایک کوئی پرایا ہے جو میری سنتا ہی نہیں، ایک پرایا ہے میری سنتا ہی نہیں، وہ 100 غلطیاں کر لے مجھے کیا ٹینشن، میرا اپنا سجن ہو کے غلطی کر رہے ہیں میں کیوں نہیں چھڑنا، میرا اپنا ہو کے تو غلطی کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے، بات سمجھ لے، غلطی کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، تو میں تو پھر پہلے اپنے گھر کو ہی پکڑوں گا، ادھر سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کو بعد میں پکڑ لیں گے۔ اس وقت یوٹیوب پر خطاب بڑے مشہور ہیں، گجرانوالہ کے بھی خطیب یوٹیوب پہ مشہور، ایک ہمارے سیالکوٹ کا آدمی ہے وہ بھی مشہور، اس کی ایک بات سن لے ذرا، بالکل کوئی غلط بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے گالیاں وہی دیتا ہے جس کے پاس دلیل ختم ہو جائے، اور وہ کبھی گالی نہیں دیتا جس کے پاس ہمیشہ دلیل ہوتی ہے۔ میں
پیار سے بات کروں گا. ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کمال کے خطیب ہیں, زبردست. جب بھی بات کرتے ہیں پہلے آدھا گھنٹہ روتے ہیں, پھر ایک حدیث سناتے ہیں. اس کا مطلب ہے عشق میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی. بڑا کمال کا پکا عاشق رسول ہے. سائیوال کا ایک شاعر ہے احمد علی حاکم. یہ میں واقعہ نہیں سنا رہا, میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں اور آپ کے لیے بھی ایک اصلاح کا سامان دے رہا ہوں کہ یہ پورے پاکستان سے اختلاف ختم کیسے ہو سکتے ہیں. میں اس کا ایک گور دے رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ احمد علی حاکم نے کلام لکھا, بڑی توجہ, مختصر آخری جملے. احمد علی حاکم نے کلام لکھا, شاید حضرات ہستیوں کو یہ کلام یاد ہوگا. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں تے علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں. اچھا, ہمارا سیالکوٹ کا ایک ببر شیر ان دو شیروں پہ ناراض ہے کہ یہ دو مصرے ٹوٹل غلط لکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا اتنا بڑا آدمی ہے, زبردست دلیل دے گا, امت کا فائدہ ہوگا. میں شورکوٹ جاؤں گا تو امت کو کہوں گا یار اس بندے کے علم سے فائدہ اٹھاؤ. فیصل آبادیوں کو کہوں گا, پورے پاکستانیوں کو کہوں گا علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بندہ چاہے کسی کا ہو, فائدہ اٹھاؤ. لیکن آگے جب دلیل سنی تو حشر یہ تھا کہ سنتا جا شرماتا جا. تو اعتراض کرتے کیوں جب دلیل پلے نہیں ہوتی؟ اعتراض ہی نہ کرو جب دلیل پلے ہی نہیں تھی. پھر امت پہ رحم کرو, امت میں اختلاف پیدا نہ کرو, امت میں محبت پیدا کرو. امت کو توڑو نہ, امت کو جوڑو. نہیں, اب میں وہ بات پہلے روک دوں گا. پہلے میں یہ کروں گا کہ ہندوستان کا ایک ولی ہے, آپ اسے جانتے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. جو جانتے ہیں تو تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کرنے کے ایسے تھوڑی سی تکلیف کر دینا, راز میں تھوڑی سی تکلیف. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, پتہ ہے وہ کتنا جنا آدمی. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ 90 لاکھ کو ایک نگاہ میں کلمہ پڑھایا. میں انکار کر دیتا اگر وہ آل رسول نہ ہوتا. سیدہ دا بال میں اکھی بند کر کے آکھا بالکل بھئی وہ کر گیا اسی. سید معین الدین چشتی جنہوں نے کہا تھا بنائے لا الہ است حسین, حقہ کے بنائے لا الہ, کہ کلمے کی بنیادی مولا حسین ہے. خواجہ معین الدین سرکار کا پتہ ہے پاکستانی ہو. اب میں یہ نہیں کہوں گا میرے مسلک والوں سنو, میں کہوں گا پاکستانیوں سنو, چاہے کوئی جس مذہب کا ہو. خواجہ معین الدین کو پہچانو وہ کون ہے. دسترخوان بچھاتے, لنگر بناتے, پتہ نہیں بکرے بھی ہوتے ہوں گے لنگر میں, اونٹ بھی ہوتے ہوں گے. دسترخوان لگا کے کہتا آجو کرسچن تم لنگر کھا لو. میری آواز لگتا ہے سب تک نہیں گئی, میں صحیح بول نہیں سکا. خواجہ معین الدین چشتی دسترخوان بچھائے اپنے دادا مولا حسن کا. دسترخوان حسن لگا کے کہتا ہے کوئی پابندی نہیں, میری درگاہ پہ عیسائی لنگر کھائے, یہودی آئے لنگر کھائے, ہندوستان کے جتنے ہندو ہیں سارے لنگر کھائیں, سکھ لنگر کھائیں. اور پتہ ہے اس چیز کا فائدہ کیا ہوا؟ جب بندہ نفرتوں کی ہٹیاں بند کر دے نا, نفرت کی دکانیں بندہ بند کر دے اور کفر کی فیکٹریاں بندہ بند کر دے, پھر اللہ رسول مہربان ہو جاتے ہیں. پھر ایمان کے صندوق آسمان سے آتے ہیں, پھر روضہ رسول سے آواز آتی ہے یہ ایمان کے صندوق ہے معین کو دو. ہند میں بت پرستی بہت ہے, میرے بیٹے سے کہو ان بت پرستوں میں ایمان تقسیم کرے. لیکن پہلے کلیجے تے وڈے کرو. اسا رشتہ دار نوں نہیں کھانا کھوانا چاہتے, کسی مسلک والے کی کھوانا سی. اینوں تے میں جنت وچ نہیں جان دیندا فلانے مسلک دا, اینوں تے میں روٹی کھان ہی نہیں دیندا, اے عیسائی ہے. تے معین الدین چشتی کن کا پیر ہے, کن کے مسلک کا پیر ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں, پہلے سب کو لنگر پہ بٹھاتے, کہندے ہن رج گئے ہو. جدو رج گئے پھر اپنے نانے دے اخلاق کی گل کردائی منت نہ ہی کرنی پوندی. لوگ کہندے ہیں سونے ہاں او تو ایڈا کمال ہے, تیرا نانا کتنا کمال ہے. یہ دین نہیں ہے, یہ جمعے کے دن دین نہیں دینا تھا, یہ دین ممبر پہ نہیں چل سکتا تھا. ساری نفرت ممبر پہ چل سکتی ہے, ایک بیچاری محبت ایسی مظلوم شہ رہ گئی ہے پاکستان میں جو ممبر پہ بیان نہیں ہو سکتی. نہیں تو ہمیں دی گلہ کر دی, اور کلہ نہ ہوئے تو پھر آکی کلہ تو پھر کلہ ہی صحیح, جدوں علی نہ آلے پھر کلہ کتے ہیں. گل میں وہی کرسا جڑی داتا گنج بخش نے کیتی ہے, گل صرف وہی کروں گا بات جو سلطان باؤ نے کی ہے. اور میں جب کھانا چلانا ہو پھر نفرت نہ دیکھا کر, پھر پیار دیا کر. چل اب میں واپس آتا ہوں جلدی سے, مزہ آئے گا. ڈاکٹر سلمان کہنے لگا یہ شعر بالکل غلط ہے
کہ حضور کے صرف ایک ویر کیوں ہیں؟ حضور کے تو کافی سارے ویر تھے. چل بھئی دلیل دے، حضور کے بہت سارے ویر ہیں. دلیل کوئی نہیں. چل ہم دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میرا رسول اگر کسی کا رشتے میں بھتیجا بھی لگتا ہے نا، حضرت امیر حمزہ پاک کا، لیکن میرے محبوب کو رشتوں سے نہ پہچانتے پھرو. یہی تو پھڈا ہے ہمارا کچھ انسانوں سے کہ یہ کیا تماشا ہے، کبھی رسول کو بڑا بھائی بنا لیتے ہو، کبھی رسول کو چچا بنا لیتے ہو. ایسے عزت کر لو گے، اسے رب کا محبوب مانو، پھر عزت کرو گے. بڑا بھائی لڑائی ہو سکتی ہے، رشتے لڑائی ہو سکتی ہے. قرآن نے فرمایا نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. میرے رسول کو کوئی ماں اپنا باپ نہ کہے، اپنا چچا نہ کہے، بھتیجا نہ سمجھے، رشتہ داریوں سے نہ سمجھو. بس ان کی شان یہ ہے، وہ نبیوں کے بھی سردار ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں، میرے محبوب ہیں. تمہارا ان سے رشتہ یہ ہے، تم غلام ہو، وہ آقا ہے. سبحان اللہ. ہم نوکر ہیں، ہم کمی ہیں، آقا سردار ہیں. لیکن کھڑو وہ ایڈی جلد بازی نہ کرو. یہ پابندیاں ہم پہ ہیں، رسول پہ نہیں ہیں. یہ پابندی ہم پہ ہے، رسول کو پابند نہ کرنا. یہ رسول کی مرضی ہے. کہے زہرا پاک تو میری شہزادی ہے، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ تو میرا جگر ہے. میں بے شک اللہ کا رسول ہوں. ساری کائنات میرا احترام کرے. آدم میرا احترام، ابراہیم میرا احترام، حضرت موسیٰ رسول کا احترام، حضرت عیسیٰ رسول کا احترام. لیکن کھڑے ہو جاؤ چپ کر کے. میں رسول شریعت کا مالک ہوں. میں مالک ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کروں گا. تمہیں بتاؤں گا یہ سیدہ زہرا کون ہے. ہاں یہ رسول کا ذاتی اختیار ہے. ہاں اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے. ہم پیچھے کھڑے ہیں. جہاں شریعت پیچھے کھڑی ہے میں ملا آگے ہو جاؤں؟ نہیں. آقا قرآن نے تو کہا تھا کہ رشتوں سے نہیں پہچاننا، وہ صرف رسول ہیں. فرمایا پھر پتہ نہیں ہے میں مالک دین ہوں، میں مالک شریعت ہوں. ہمیں پتہ ہے مقام زہرا کیا ہے. رخصتی کی باری آئی. لفظ نیچے لے آتا ہوں. حضرت خدیجہ پاک گھر میں نہیں ہے، چونکہ پردہ فرما لیا ہے. اور جب بیٹیوں کی رخصتی ہو نا تو یار دعا کرو گھر میں ماں ضرور ہو. بیٹیوں کی رخصتی ہو، اوکھی گل کو نہیں پیا کرتا، پیار دی گل ہے. جب بیٹیوں کی رخصتی ہو نا، بیاہی جا رہی ہوں تو شاءاللہ ماں گھارے ضرور ہوئے. پتہ نہیں کچھ خاص گلہ ہو سن جڑیاں ماں دھی نو سمجھیسی. وہ صرف ماں ہی کر سکتی، وہ پیو نہیں کر سکتا. لیکن سیدہ زہرا پاک کی رخصتی کا وقت ہے نا، حضرت خدیجہ پاک نہیں ہے. اب میرے آقا شہزادی پاک کے بابا بھی ہیں اور ماما جانی بھی ہیں. سارے رشتے سیدہ کے رسول کے ساتھ ہیں. تو میں جواب دے رہا ہوں اس بندے کو، تو مولا علی کا آقا سے رشتہ کیا ہے. شام رخصتی کا وقت آیا. بڑی توجہ، اس تو بڑی پیار دی گلاں کوئی نہیں. رخصتی کا وقت آیا. اہل سنت کی حدیث کی دو بہت بڑی معتبر کتابیں، مسند امام احمد ابن حنبل، امام احمد بن حنبل نے حدیث کا مجموعہ جو جمع کیا اسے مسند احمد ابن حنبل کہتے ہیں. المستدرک الحاکم، امام حاکم نیشا پوری نے جو حدیث کی کتاب لکھی، اہل سنت کا ہمارا بہت بڑا محدث ہے. ان دونوں نے اس حدیث کو لکھا کہ آقا گھر میں آئے اور آقا کی 11 ازواج میں سے ایک زوجہ پاک ایسی ہے، ہم مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ جو خاندان بنو ہاشم میں سے. کس خاندان میں سے؟ آقا کی اس طرح بھی رشتہ دار قریبی ہیں اور زوجہ ہیں، پھر رشتہ اور جڑ گیا. اب یہ ذمہ داری حضور نے حضرت ام سلمہ پاک کی لگائی کہ میری شہزادی کی رخصتی پہ تیاری آپ نے کروانی ہے. میرے آقا نے فرمایا اس وقت تک میری بیٹی کو علی کے ساتھ نہ بھیجنا جب تک میں ایک کام سے ہو کے واپس نہ آؤں. میرے آقا نے تخلیہ کیا، تنہائی کی، وحی کا نزول ہوا. میرے آقا واپس تشریف لائے. میرے آقا نے حضرت ام سلمہ پاک سے فرمایا میرا بھائی کدھر ہے؟ میرا تو بھائی نو سریکی پنجابی ویر آکھ لوں تو احمد علی حاکم تو یہ کو جا کے آئی نا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا میں نو. تو بھائی کو پنجابی میں بول سکتا ہوں، آپ ناراض تو. اب بڑی توجہ، آپ کے دل خوش ہوں گے جو آگے حضرت ام سلمہ نے بات کی
ایسے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ زوجہ رسول ہے، ان کے پاس قرآن کا علم نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. زوجہ رسول ہے، شریعت کو نہ جانتی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت ام سلمہ نے سیم وہی بات کی جو شریعت کے مطابق کرنی چاہیے تھی، اور تم بھول گئے تمہارا جرم ہوگا، میرا جرم نہیں ہے. حضرت ام سلمہ پاک نے ہاتھ باندھے، آقا نہیں، اب علی پاک آپ کے بھائی نہیں ہیں. ذرا غصہ نہ کرنا ہے چونکہ شریعت دی گالی. تو حضرت ام سلمہ نے کر دی تو یہ شریعت کی بات ہے، وہ کر سکتی ہیں، اس میں کیا ہو گیا؟ آگے سمجھانا ہے تو میرے رسول نے سمجھانا ہے کہ اصل کہانی اور حقیقت کیا ہے. حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ آقا وہ آپ نے اپنی شہزادی پاک چونکہ ان کے نکاح میں دی ہے تو وہ اب آپ کے داماد ہیں. یہ مٹھے انداز بندہ ایویں گل کر سکتا ہے، ورنہ رسول پاک نے کوڑی گل کر کے ناراض نہ کرنا. مٹھی مٹھی گل کی ام سلمہ پاک نے ہاتھ بھی بدے، ہاتھ بھی جوڑے. سائیں او تساں بیٹی وقت نکاح دتی ہے، ول اے تب عرب دے دستور وچ ہے پیا. ہر بندہ اس گل نو جاندا ہے سائیں پاک کہ جلے بیٹی جس نو دتی جاوے او داماد ہوندا ہے. اونوں پتر آکھ سکدے ہو، بھرا کیڑے پاسوں سی؟ بھرا تو کوئی نہ رہیا، وقت او پترے تے دامادے. حضرت ام سلمہ پاک نے شریعت کے مطابق بات کی، آقا مسکرا دیتے. انہوں نے دین کے مطابق بات کی، آقا مسکرا دیتے. لیکن اے منت میں پورے پاکستان اچ کردہ فرداں کہ اپنی پنچایت نہ بنو، حضور دی گل تے اعتبار کرو، سبحان اپنے اللہ. گلاں نو ٹک نہ لاؤ. جیڑا فتوہ خود جناب محمد مصطفیٰ نے دیتا ہے اس فتوے تے ٹک جاؤ بس. حضور نے فرمایا ام سلمہ میں وہ لفظ بتا دوں تو آپ کہیں گے یہ لفظ اگو کھڑی بیٹھا. میں کھڑیا نہیں. حدیث میں ہے کہ آقا کے چہرے پہ جلال آیا، آقا کے چہرے پہ جلال. فرمایا نہیں ام سلمہ، آپ اپنی طرف سے کہہ رہی ہیں کہ وہ چونکہ میرے داماد ہے تو میرا بیٹا ہے، لیکن ہم نے جو کہا ہے تو ایسے ہی کہہ دیا ہے. ہم کوئی بات اللہ کی وحی کے بغیر بھلا کرتے ہیں؟ بھئی ہم جو مشورہ لیں کسی عرب کے سرپنچ کا مشورہ لیں، چلو وہ تو خاتون پاک تھی، پر میں کیوں بھئی کسی سے دین کوئی کسی کے مشوروں سے آنا تھا؟ دین اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے. فرمائے ہم جو فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہے، ہم اپنی طرف سے کبھی کوئی کلام نہیں کرتے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ہم جو بھی فرماتے ہیں وہی ہے. تو فرمایا سلمہ سن لو، علی میرا اس جہان میں بھی بھائی ہے، علی میرا اس جہان میں بھی بھائی ہے، نور العین ہے. تو ہم شور کوٹ والے کسی سے لڑے ہی نہیں، ہم جہانیاں والے کسی سے لڑے ہی نہیں، اس عالم کو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں. ہم تو اتنا کہہ رہے ہیں اللہ شاءاللہ اور علم دے پر رسول دی گلاں تو اگے نہ ود. جن کو رسول نے جو کہہ دیا اب تجھے کیا ہے اس میں. اور دوسری بات دلیل دیتا ہے کہ علی برگا زمانے تے کوئی پیر بھی کھا میں کہا یار بڑا بڑا عالم ہے تو دلیل کمال دی دے سی، میرے ہوش بھما کے رکھ دے سی. کہنا اگر اس کو ورگے کا معنی نہیں آتا، علی ورگا اردو میں کہتے ہیں علی جیسا. ایک اور اردو کی لینگویج میں ہم کہہ گئے کہ علی کے برابر. بھائی بیچارہ احمد علی حاکم کہہ رہا تھا ان کے برابر دکھا، ورنہ تو سلطان باہو بھی پیر ہے. ہم نے کب انکار کیا؟ بابا فرید بھی پیر ہے، حضرت داتا گانج بخش پیر ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے تھے جو ان کے پاؤں چوم کے پیر بنے ہیں وہ تو اور ہیں، جو ان کے جوتے سر پہ رکھ کے پیر بنے ہیں وہ تو اور ہیں. ہم تو کہہ رہے تھے ان کے برابر کوئی پیر دکھا. تو بچوں کی بات کر رہا تھا. بس پاکستانیوں کسی کی کچی باتیں نہیں سننی. کوئی بڑے سے بڑا اعتراض بھی کرے پلے کاکھ علم کوئی نہیں. علم وہی ہے جو قرآن کا علم ہے. لڑنا چھوڑ دو. یہودیوں کا مقابلہ مسلکوں سے نہیں ہے، یہودیوں کا مقابلہ قرآن پڑھنے والوں سے ہے. یہودیوں کا مقابلہ مسلمانوں سے ہے، یہودیوں کا مقابلہ مومنوں سے ہے. ہاں بالکل، اس بات پہ پھر کوئی اعتراض کوئی نہیں. میرے جیسا کم علم کا کیا کام ہے لوگوں کو آپس میں لڑوانا. لیکن جن کا علم پکا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بالکل ہم مانتے ہیں، نہ پیچھے کوئی بات ہے نہ آگے. کہ کل بھی دین کے محافظ پنجتن پاک تھے، آج بھی دین کے محافظ پنجتن پاک ہیں، قیامت تک محافظ پنجتن پاک ہیں. اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا لڑائی بھی اس سے کہاں سے آ گئی ہے. اے ہٹیاں مکاؤ چاہے قرآن نال جڑ جاؤ. حج کے موقع پہ حضور نے فرمایا تھا 2 عظیم نعمتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے. دیکھو امام حسن پیر نہیں ہے، علی ورگا پیر بھی کھا. امام حسین پیر نہیں ہے، امام باقر پیر نہیں ہے. میں کہا تو بڑا سیانا ہے کہ باق
اگر اس کو ورگے کا معنی نہیں آتا، علی ورگا، اردو میں کہتے ہیں علی جیسا، ایک اور اردو کی لینگویج میں ہم کہہ گئے کہ علی کے برابر، بھائی بیچارہ احمد علی حاکم کہہ رہا تھا ان کے برابر دکھا، ورنہ تو سلطان باہو بھی پیر ہے، ہم نے کب انکار کیا بابا فرید بھی پیر ہے، حضرت داتا گانج بخش پیر ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے تھے جو ان کے پاؤں چوم کے پیر بنے ہیں وہ تو اور ہیں، جو ان کے جوتے سر پہ رکھ کے پیر بنے ہیں وہ تو اور ہیں، ہم تو کہہ رہے تھے ان کے برابر کوئی پیر دکھا، تو بچوں کی بات کر رہا تھا۔ بس پاکستانیوں کسی کی کچی باتیں نہیں سننی، کوئی بڑے سے بڑا اعتراض بھی کرے پلے کاکھ علم کوئی نہیں، علم وہی ہے جو قرآن کا علم ہے، لڑنا چھوڑ دو۔ یہودیوں کا مقابلہ مسلکوں سے نہیں ہے، یہودیوں کا مقابلہ قرآن پڑھنے والوں سے ہے، یہودیوں کا مقابلہ مسلمانوں سے ہے، یہودیوں کا مقابلہ مومنوں سے ہے۔ ہاں بالکل، اس بات پہ پھر کوئی اعتراض کوئی نہیں۔ میرے جیسا کم علم کا کیا کام ہے؟ لوگوں کو آپس میں لڑوانا، لیکن جن کا علم پکا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بالکل ہم مانتے ہیں، نہ پیچھے کوئی بات ہے نہ آگے، کہ کل بھی دین کے محافظ پنجتن پاک تھے، آج بھی دین کے محافظ پنجتن پاک ہیں، قیامت تک محافظ پنجتن پاک ہیں۔ اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا لڑائی بھی اس سے کہاں سے آ گئی ہے۔ اے ہٹیاں مکاؤ چاہ تے قرآن نال جڑ جاؤ۔ حج کے موقع پہ حضور نے فرمایا تھا 2 عظیم نعمتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں پھر اس بات پہ خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ جیسے آج اکٹھے ہو کے بیٹھے ہو، کاش قرآن کی بات مانتے ہوئے ولا تفرقوا، قرآن نے کہا فرقوں میں نہ پڑھو، آؤ محبت سے اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ کی رسی قرآن ہے، حضور کی آل ہے، انہیں تھام لو۔ سارے اسی کو تھام رہے ہیں، سارے اسی کو تھام رہے ہیں۔ میں اس پیارے دوست کا نام نہیں لیتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں نا سارے تھام رہے ہیں، 60 سال ادھر رہے، 70 سال ادھر، لیکن تھام نہیں لیا، مزہ نہیں آ گیا۔ تو پیار کی باتیں ہیں، پیار بچپنے میں سمجھ آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، اللہ کرے شلا سمجھ آ جائے۔ بس آپ بھی دعا کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ مولا علی سے پیار کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کہنے نہیں میں کل مولا علی نال پیار کیتا نہیں، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ سب کو دعوت دو کہ آؤ سارے ان سے پیار کرو۔ ایکڑی گالے میں سنیا تے میں کہاں میں تے مولا علی نال پیارے بیچارے دیوبند نو کوئی نہیں تو انہوں سمجھاتے سے انہوں بھی پیار ہو سی، تو اہل حدیث انہوں سمجھاتے سے انہوں بھی پیار ہو سی، نہیں بات محبت سے کرو، سب پیار کرنا چاہتے ہیں، دلوں میں ذرا پیار رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارا حامی ناصر ہو۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے بات کرنا بھی نہیں آتا، ٹوٹے پھوٹے جملے بولے ہیں، نہ سیدھی طرح بات سمجھا سکا ہوں۔ آپ کا وقت بڑا قیمتی تھا، میں باتیں پتہ نہیں کچی کرتا رہا، مجھے معاف کر دینا۔ پنجتن پاک ہم سے راضی ہے، وما علینا۔